الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا اشرف الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے اشرف، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین، بہادر، رحم دل، سخی اور شریف مزاج کسی کو نہیں دیکھا۔ ہمارے ساتھ آج ضرور آپ جڑے رہیں صاحب، وہ تمام لوگ جن کا ایک سسرال ہے وہ تو جڑے رہیں، اور جو 2 یا 3 سسرال رکھتے ہیں وہ تو ضرور بالضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ سسرالی رشتوں کے حقوق اور ان کے فرائض پہ آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ ناظرین کرام، خاندان انسانی معاشرے میں اور انسانی تہذیب کا سنگ بنیاد ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیجیے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اسی معاشرے پہ ناظرین جب ہم بیس کرنے کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ جو پورا سسٹم ہے، یہ پورا سسٹم اس معاشرے کی بنیاد کرتا ہے، اور بنیادی طور پر یہی معاشرہ جو ہے وہ ریاست کی بنیاد کرتا ہے۔ اگر خاندان کی تعمیر میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پیدا ہو جائے تو یہ اثر پھر ذہن میں رکھیے گا اوپر تک محسوس ہوتا ہے۔ قرآن خاندان کے ادارے کو مضبوط اور مستحکم کرنے اور اسے صحیح بنیادوں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ جس میں کسی طرح کا کوئی عدم توازن یا اگر کوئی اونچ نیچ پیدا ہو جائے یا کوئی ظلم اور زیادتی یا کمزوری اگر پیدا ہو جائے تو ذہن میں رکھیے کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے۔ خاندان میاں بیوی، بچوں، والدین اور سسرالی رشتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس نے نسب اور سسرال کے 2 الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ لہذا ناظرین یاد رکھیے کہ ایک رشتہ نسبی ہوتا ہے اور ایک رشتہ سسرالی ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں پر یکساں طور پر فرض ہے کہ وہ سسرال کے حقوق ادا کریں۔ ان حقوق میں عمدہ طرز عمل، جسمانی فائدہ اور مالی فائدہ پہنچانا شامل ہے۔ جس طرح شوہر کسی کا داماد ہوتا ہے، اسی طرح بیوی بھی کسی کی بہو ہوا کرتی ہے۔ داماد اگر ذہن میں رکھیے کہ نیک بخت ہو تو دل یقیناً خوش ہو جایا کرتا ہے، دل کو مول لیا کرتا ہے۔ اگر نیکوکار نہ ہو خدا نہ خواستہ تو زندگی بھر جو ہے ایک روگ بن جایا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر بہو سمجھدار ہو، نیکوکار ہو تو خاندان کی جان بنتی ہے، ورنہ خاندان کی جان نکل جایا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، شوہر اور بیوی دونوں کی جانب سے اپنے سسرالی رشتوں کے معاملے میں فرائض اور حقوق کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی نازک ترین ہے، ذہن میں رکھیے، یعنی اس کی شدید جواب دہی ہے۔ آج ایسے کام جو ہم نہیں کرنا چاہتے، یقیناً ہم اس کے لیے فوراً شریعت کا سہارا لے لیتے ہیں کہ شریعت میں کہاں لکھا ہے، جبکہ شریعت نے تو آپ کو اس بات کا بھی مکلف نہیں کیا ہوتا کہ آپ لازمی طور پر راہگیروں، مسافروں، دور کے رشتہ داروں وغیرہ کے کام آئیں، لیکن ہر انسان، ہر مسلمان ان سب کا لازمی اہتمام اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے اپنی آخرت کی فکر ہوا کرتی ہے۔ پھر ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں، کیسے بھول جاتی ہیں کہ آپ کا شوہر اپنے ماں باپ کا بیٹا بھی ہے، جن کی رضا میں اس کی جنت بھی ہے اور اس کی جہنم کے بھی فیصلے ہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی تمکنت میں یا اپنے شوہر پن میں یہ کیسے فراموش کر دیتا ہے کہ وہ بیوی جو آپ کے سامنے زبان نہیں کھولتی، ایک لفظ بھی نہیں بولتی، اندر ہی اندر گھٹتی ہے، آپ اسے کیسے اس کے والدین سے جدا کر سکتے ہیں جو اس عورت کے لیے بھی جنت اور دوزخ کا درجہ رکھتے ہیں، جس طرح آپ کے والدین، ذہن میں رکھیے، جس طرح آپ کے والدین آپ کے لیے جنت اور دوزخ کا درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی جس دین میں پڑوسیوں کے حقوق اتنے زیادہ ہوں ناظرین کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ لگنے لگے کہ کہیں وراثت پہ بھی ان کا حصہ مقرر نہ ہو جائے، اس میں ساس اور سسر کے حقوق نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے صاحب؟ یہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ لہذا ناظرین، مرد کو بطور شوہر اپنے سسرالی رشتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح عورت کو بطور بیوی اپنے سسرالی رشتوں کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ذہن میں رکھیے ناظرین،
اور ذرا تصور کیجئے کہ اس معاشرے کی ایک تصویر تو یہ ہے کہ جہاں والدین گھر کی بہو پر اس حد تک زندگی تنگ کر دیتے ہیں کہ مرد پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ گھر لے کے دے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین اس معاشرے کی تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ لڑکے کے ماں باپ کو، یعنی ماں باپ جو ہوتے ہیں بنیادی طور پہ ان کو ماں باپ کا درجہ دینا تو دور کی بات ہے، ایک لڑکی اپنے ساس سسر کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے ان کو ذہنی طور پہ تسلیم بھی نہیں کیا کرتی، اور ساس سسر کا اگر کوئی جائز مطالبہ بھی ہو تو اپنی فریڈم کے نام پہ یا اپنی آزادی کے نام پہ اس کو مکمل طور پہ رد کر دیا کرتی ہے. یعنی ساس سسر کا اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہونا بھی اسے ناگوار گزرتا ہے. یعنی یہ دو انتہائیں اس معاشرے میں موجود ہیں. لہذا ناظرین یہ طے ہے کہ بحیثیت انسان فطری طور پر وہ مرد آپ سے کیسے خوش رہ پائے گا صاحب. اور یہ میں تمام خواتین سے بچیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے والدین کو آپ عزت نہ دیں، اسی طرح سے وہ عورت جو ہے وہ کیسے آپ سے خوش رہے گی کہ جب آپ اس کے والدین کو عزت نہ دیں. فارمولا یاد رکھیے کہ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوا کرتا ہے، اسی طرح سے دوسرے کا فرض پہلے کا حق ہوا کرتا ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے اپنا فرض ادا کیجئے، اس کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کیجئے. لیکن آج معاشرے میں صورتحال یہ ہے صاحب کہ ہم صرف اپنے حقوق کے معاملے میں ڈیمانڈیں گے، اپنے حقوق چاہتے ہیں، فرائض کوئی ادا کرنا نہیں چاہتا. یہ ایسا مسئلہ ہے صاحب کہ اگر اس مسئلے کا آپ حل تلاش کر لیں تو یقین مانیے معاشرے کے بہت سے پرابلمز حل ہو جائیں. اور سرکار علیہ السلام کی ذات مبارک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو کیا سسرالی رشتہ دار اور کیا سمدھیاں نے کس انداز سے سرکار علیہ السلام نے رشتوں کو نبھایا ہے، وہ یقیناً روشن ترین مثالیں ہیں. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخص موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہے. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرما ہے. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے سب سے پہلے انٹرسٹنگ بات، اور ظاہر ہے یہ ہر ایک دیکھنے والے کا مسئلہ. پہلے تو میرا خیال ہے آغاز اس اعتبار سے کیجئے کہ جو مرد پر اپنی بیوی کے جو اہل قرابت ہیں، یعنی جو مرد کے سسرالی ہیں بنیادی طور پہ، ہر عورت اس وقت جو ہے جو بیٹیاں ہیں وہ سننا چاہیں گی بھئی ایک مرد کے جو ہے وہ کیا کیا حقوق ہیں بنیادی طور پہ، یعنی سسرال والوں کے حوالے سے خاص طور پہ آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معاشرے کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے کہ سسرالی رشتوں کا حق کیا ہے اور انہیں کس طرح ادا کرنا ہے. سب سے پہلے ایک آیہ مبارکہ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ سسرالی رشتوں کی اہمیت کس قدر ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا کہ اللہ نے پانی سے بشر کو پیدا فرمایا، وَجَعَلَهُ اور اسے بنایا نَسَبًا صاحب نسب، وَصِهْرًا اور صاحب سسرال، یعنی سسرالی رشتے اسے عطا فرمائے. اب آپ جانتے ہیں کہ جو نکاح ہے اس میں باہمی حقوق اور فرائض کی ادائیگی کو لازم کیا گیا ہے، اور ان باہمی حقوق کا تعلق دونوں کے گھر والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ باندی نہیں لے کر آئے بلکہ شریکہ حیات لے کر آئے. بالکل ٹھیک. تو آپ کا رویہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے اور اس کے گھر والوں کا احترام آپ پر لازم ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس طرف آنے سے پہلے کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے، آقا کریم کی سیرت کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کا مبارک رویہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا. 3 چیزیں بنیادی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سسرال والوں کے آنے پر اظہار محبت فرمایا کرتے تھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آقا کریم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہن کے بیٹے کو عطا کیا. تو سسرالیوں سے جب رشتہ قائم ہوا تو ان رشتوں کو اور مضبوط فرمایا. اور تیسری چیز آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سسرالیوں کو تحائف عطا فرمایا کرتے تھے اور ان سے محبت کیا کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک موقع پر آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم ایک ملک فتح کرو گے، اس سے مراد
مصر تھا اور فرمایا وہاں پر قیرات کا رواج ہوگا، تو جب تم اسے فتح کرو تو ان سے حسن سلوک کرنا، کیونکہ ان سے تمہارا رحم کا بھی رشتہ ہے اور سسرال کا بھی رشتہ ہے۔ تو اس کا مطلب اور وجہ بھی لوگوں کو بتا دیجئے نا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہاں سے تعلق تھا، اور حضرت بی بی ہاجرہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کا بھی وہاں سے تعلق تھا۔ تو اب آپ دیکھیں اتنے عرصے کے بعد آقا کریم سسرالی رشتے کے احترام کا درس دے رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بات کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو نبی ہو، جو اتنی دور کی رشتہ داری ہو، اور اس بنا پر بہت سونے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ ہمارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ایک عمل مبارک ہے اور ایک پیغام مبارک ہے کہ یہ رویہ ہونا چاہیے۔ اب بدقسمتی یہ ہے جنید بھائی کہ ہمارے یہاں تعلیمات آقا کریم کو تو پس پش ڈالا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اتنی خرابیاں اور اتنا تناؤ اس رشتے میں اس وقت آ چکا ہے کہ جس کی بنا پر گھریلو زندگی مشکل بنتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے کیا فرمایا، کا عمل مبارک کیا ہے کہ ان کے آنے پر اظہار محبت فرمایا کرتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں اگر سسرالی آ جائیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ تباہی مچ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہاں سے آغاز کیجئے کہ ہم نے اتنا تناؤ پیدا کر دیا کہ ان کا آنا ہی اور ہمارے یہاں رہنا ہی ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ پھر آقا کریم انہیں تحفہ دیا کرتے تھے، واہ، یہ تحائف آقا کریم عطا فرمایا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں دامادوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں سسرال میں اچھا کھانا نہ دیا جائے تو وہ اتنے کم ظرف ہو گئے ہیں کہ گھر میں آ کے بیوی کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے۔ بالکل ہمارے ہاں اگر سسرال میں کسی کو خوش آمدید نہ کہا جائے تو گھر میں آ کے زوجہ کو تانا دیتے ہیں کہ تمہارے بھائی نے مجھے صحیح طرح نہیں بلایا۔ بالکل ایسا۔ یعنی جب ہم اتنے کم ظرف، اتنے بھوکے، اتنے لالچی ہو جائیں گے، بلکہ میں ایک بات اگرچہ تلخ بات ہے لیکن اچھے انداز میں کہہ دیتا ہوں کہ جب بندہ کم ظرف ہو جائے اور جب بندہ غیرت و حمیت کو ختم کر دے تو اس کی نظر سسرال کے کھانے اور مال پہ ہوا کرتی ہے۔ ویری گڈ۔ اب جو اپنی نظر ان کے کھانے اور ان کے مال پر رکھے گا وہ کبھی بھی ادائیگی حقوق کی طرف نہیں جائے گا۔ اچھا، یہ تو ایک سسرال کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیے جس کی اگر ایک سے زائد سسرال ہو، 4 ہوں، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہوں، تب بھی ان کا یہی حق ہے کہ انہوں نے تمام حقوق ادا کرنے۔ بلکہ اس میں سب سے بڑی مثال پیش کروں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کے کتنے سسرال تھے، ٹھیک ہے، اور تمام کے ساتھ آپ کا یہی رویہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح ایک سے زائد ازواج کی صورت میں آپ کا حق بڑھ گیا کہ آپ نے بیلنس کرنا ہے، تو اسی طرح ایک سے زائد سسرال کی صورت میں بھی آپ کا حق بڑھ گیا کہ اگر آپ بیلنس کر سکتے ہیں تو پھر آپ دوسرے تیسرے نکاح کی طرف جائیں۔ اسی طرح آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں تو دوسرے تیسرے نکاح کی طرف جائیں۔ لہذا دونوں طرفوں کو چاہیے کہ ان امور کا خیال رکھیں، اور احسان یعنی جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دیا، یعنی اپنی بیٹی آپ کو دے دی ہے، تو آپ کو تو ان کا احترام کرنا چاہیے، نہ کہ یہ سوچ بنا لیں کہ وہ عمر بھر کے لیے میرے غلام بن گئے۔ آپ یقین کیجئے کہ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بعض گھروں میں یہ حال ہوتا ہے کہ سسرال میں جب داماد آ رہا ہوتا ہے تو انہیں فکر لاحق ہو جاتی ہے، کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جس کی 5 بیٹیاں ہیں، 5 داماد ہیں، ان کے لیے بعض اوقات اہتمام و انصرام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور انہیں اگر وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ ظالم داماد ہے کہ اگر ہم اسے اچھا کھانا نہیں دیں گے یہ ہماری زندگی، ہماری بیٹی کی زندگی کو مشکل بنا دے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ بوٹی اگر کم ہوئی کھانے میں تو بوٹی بوٹی کرے گا میری بیٹی، اور اگر ہم اسے پروٹوکول نہیں دیں گے تو یہ گھر میں جا کر ہماری بیٹی کو تانے دے گا۔ اور بعض تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو گالیاں بکتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں اور مارتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر چغل خور اور تانا دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ تو تانا دینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اچھا داماد وہ ہے جو سسرالیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا احترام کرے، مجبوری میں ان کے کام آئے اور ان کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرے۔ دیکھیں غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے، غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مرد کو جو ہے وہ اپنے سسرال، میں تو کم از کم اس بات کا قائل ہوں کہ کبھی بھی سسرال کے اوپر تو ابل تو بوجھ ڈالنا بھی نہیں چاہیے، بالکل۔ اور اگر آپ مثال کے طور پہ اس باؤنڈری کو کراس کر رہے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ وہ جو آپ کی لفظ غیرت ہے نا اس کے آگے پھر آپ بے لگا دیجئے، مطلب پھر اس کے بعد آپ کو کچھ رہ نہیں جاتا۔ جس طرح سے ظاہر ہے مرد کا سسرال چونکہ عورت کے قرابت دار ہوتے ہیں، یہ گفتگو ہوئی،
عورت کو اس معاملے میں یعنی کس حد تک مرد کو آزادی دینی چاہیے، ذرا یہ بھی بتائیے کہ وہ اپنے قرابت داروں کا صحیح طور سے خیال رکھیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ مرد اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اگین وہی بات ہے کہ وہ جو کھینچتانی پھر شروع ہوتی ہے کہ میرا حق، میرے حقوق، میرے بچے، مطلب میرا فیوچر، میرا مستقبل، وہ پھر معاملہ کچھ اور شروع ہو جاتا ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس حد تک تو اجازت دیں گے ہی، اور ایک ہے کہ اس فرض سے بڑھ کر کچھ اور مزید کرنا. جی. تو زندگی جو ہے وہ صرف فرائض نہیں بلکہ اس سے آگے جب آپ کچھ حقوق کی ادائیگی کی اجازت دیں گے تو چلے گی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر اس زوجہ اپنے والدین سے ملاقات کرنا چاہتی ہے تو شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو اس بات کی اجازت دے کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ وہ اپنے والدین سے ملاقات کر سکے جبکہ والدین کو اس کی ضرورت نہ ہو. یعنی اگر والدین محتاج ہوں تو پھر ایک الگ وہ ہے کہ اس سے زیادہ اس کو اجازت دینی ہوگی، لیکن اگر والدین محتاج نہیں ہیں تو پھر کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات کی اجازت تو دینی ہی دینی ہے. اگر یہ اجازت نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا. اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ان سے سالانہ اجازت دینی ہے کہ بھئی سال میں ایک دفعہ کم از کم ملاقات کر کے آ جائیں. اب اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ مزید چیزیں ہیں جس کی طرف عورت کو اجازت دینے کی حاجت ہے. ہمارے ہاں پر ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہے اور اس میں وہ یہ چاہتی ہو کہ میری اولاد کا جو رشتہ ہے وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ہو جائے کیونکہ یہاں پر کچھ اچھے لوگ ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں اس میں تکرار میں شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں میرے گھر والوں میں، میرے رشتہ داروں میں میری اولاد کا رشتہ ہوگا چاہے وہ اچھے ہوں یا نہ ہو، اور عورت کہتی ہے کہ میرے رشتہ داروں میں. ابھی جیسے کہ حضرت ذکر فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے بڑی شہزادی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ داروں سے ہوا. بالکل ٹھیک. تو یہ جو اجازت دی گئی ہے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ وہاں پہ اچھا رشتہ دیکھا تو اجازت دی. اچھا اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے وہ زوجہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو کچھ تحائف بھیجوں، تو یہاں پر بھی اس کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ اپنے قرابت داروں کو کچھ تحائف وغیرہ بھیجے کہ اس سے معاملات جو ہے وہ اچھے بنتے جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے یہودی جو رشتہ دار تھے ان تک کو تحائف بھیجا کرتی تھی، اور یقیناً یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر تو ہوگا نہیں. تو اگر کوئی زوجہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ اس انداز سے حسن سلوک کروں کہ میں ان کو جو ہے وہ تحائف وغیرہ بھیجوں تو اس کی اجازت دیں. یوں ہی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ سسرال کے اندر کچھ ضرورت مند افراد ہوتے ہیں، تو اب یہاں پر زوجہ یہ چاہتی ہے کہ میں ان کی ضرورتوں کی کفالت کروں، ان کی ضرورتوں کو پورا کروں، اور شوہر ادھر اگر بیچ میں آ جائے تو زوجہ جو ہے وہ یہ حقوق ادا نہیں کر پائے گی، یہ حسن سلوک نہیں کر سکے گی. اگر شوہر اجازت دے دے تو پھر زوجہ کے لیے آسانی ہوگی. آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک جو ہے نا وہ کنیز کو آزاد کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر خبر دی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کنیز کو آزاد کرنے سے پہلے اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اب آپ ذرا غور کریں کہ وہ ماموں حاجت مند تھے، ان کو ضرورت تھی، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو آزاد کیا یہ اچھا عمل ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن چونکہ ماموں کو اس وقت ضرورت تھی اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک. اور ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنے خاندان یا قرابت داروں کے لیے کچھ حقوق ادا کرنا چاہتی ہے تمہیں تو ہر وقت انہی کی فکر لگی رہتی ہے، اپنے گھر کی پرواہ کرو، اپنے بچوں کی پرواہ کرو، اپنے مستقبل کی پرواہ کرو. حالانکہ وہ عورت اپنی کمائی سے دے رہی ہے، شوہر کی کمائی سے تو چلیں شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی، لیکن اگر اپنی کمائی سے دینا چاہے تو بھی ہمارے یہاں پر شوہر کو پرابلم ہوتی ہے. تو یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہمیں نظر آتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات کچھ بہت ہی زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں. اب جیسے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عمرۃ القضاء کے موقع پر جب واپسی تشریف لا رہے تھے نا، تو وہاں پر امامہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت کم سن تھیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والدین کی وفات کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ کون ہے جن کی کفالت کرے. تو مختلف صحابہ کرام نے جذبوں کا اظہار کیا. حضرت زید نے کہا کہ یہ میرے دینی بھائی کی شہزادی ہیں تو میں ان کی کفالت کروں گا، میں اس کا حقدار ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو نا وہ میرے اور میری زوجہ کے چچا کی بیٹی ہیں تو ہم ان کی کفالت کریں گے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ میری جو زوجہ ہے نا وہ ان کی خالہ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی کفالت کروں. سرکار علیہ السلام نے ہر ایک کے جذبے کی جو نا وہ تحسین فرمائی اور پھر آخر میں فیصلہ یہ کیا کہ ان کی جو کفالت ہے وہ حضرت جعفر کریں گے کیونکہ ان کی زوجہ خالہ ہیں اور خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں ادھر بھی یہی ترغیب ہے کہ حضرت جعفر ایک تو خود یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ میری زوجہ کا جو رشتہ دار ہے
ان کی کفالت میں کروں. تو یہاں پر کوئی تنگ دلی کا اظہار نہیں کیا جا رہا, یہاں پر کوئی یہ انداز نہیں اختیار کیا جا رہا کہ قلب کے اندر کچھ رنجش محسوس ہو, بلکہ کہا گیا کہ میری زوجہ جو ہے نا ان کی خالہ ہیں, اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, تو چلو کفالت. اچھا علامہ صاحب, اس میں ایک بڑا نفسیاتی پرابلم بھی ہوتا ہے, اور نفسیاتی طور پہ اس حد تک جو ہے وہ مرد یوں کہیے کہ ٹیز کرتا ہے عورت کو کہ تم ابھی تک اپنے گھر کو نہیں بھولی, تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا, 2 سال بیت گئے, 3 سال بیت گئے, 1 ڈیکیڈ ہو گیا میرے ساتھ, 2 ڈیکیڈ, ابھی تک تمہیں اپنے گھر والوں کی فکر رہتی ہے, اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچتی ہو, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچتی ہو. تو یہ جو سوچ ہے, جو بار بار ٹونٹنگ ہے بنیادی طور پر مرد کی طرف سے, یہ کس حد تک صحیح ہے؟ یہ انتہائی غلط روش ہے, کیونکہ آپ نے زوجہ سے جو نکاح کیا ہے نا اپنے کسی عورت سے, تو آپ نے اس شرط پر نکاح نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے میکے والوں کو بھول جائے. وہ میکے والوں کو بھلا دینا یہ کوئی نکاح کا تقاضا نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ بھی ٹوٹل فوکس جو وہ اپنی بیوی بچوں پر رکھے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے. خود اپنے ماں باپ کو چھوڑنا نہیں, اور زوجہ کو یہ کہنا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے, یہ رویہ غلط ہے. نہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا, نہ عورت اپنے ماں باپ کو. یہ ہے بیلنس ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا بات کو آگے بڑھائیے, اب ذرا ایک اور پہلو ذرا اٹھاتے ہیں اور ایک اور پہلو پہ بات کرتے ہیں. اور آج کا پروگرام ناظرین یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. آپ جتنی گفتگو سنیں گے آپ کو لگے گا کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس سے ریلیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. یعنی مجھے بتائیے کہ عورت پر ظاہر ہے اب بات آتی ہے اگلے فیز میں کہ اپنے شوہر کے جو قرابت دار ہیں, یعنی جنہیں آپ سسرالی کہتے ہیں, اب وہ معاملہ ہے کہ جہاں پہ وہ چوکھٹ پھلانگ کے جو ہے وہ دوسرے گھر جا چکی ہے, اپنے سسرال جا چکی ہے. اب وہ اس کا تعلق اپنے مائکے سے تو ضرور ہے, لیکن اب بنیادی طور پہ وہ پراپرٹی یا یوں کہیے کہ اونرشپ اس کو جو ہے وہ اون کرنی ہے اس گھر کی کہ جہاں پہ وہ موجود ہے. تو وہاں کے جو حقوق ہے سسرالیوں کے وہ کیا ہے, ذرا یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کرم اور اسلامی نظام کا حسن ہے کہ ہمیں خاندانی اور گھریلو معاملات کو احسن طریقے سے چلانے کی تعلیمات دی گئیں. واہ. اور بلا شبہ یہ ہمارے دین کی آفاقیت پر ایک روشن دلیل ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں نا, اس حوالے سے ہماری سوسائٹی میں جتنی بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی طرز معاشرت کو مکمل فراموش کیا ہے. کوئی بھی تعلق ہو, رشتہ داری ہو, اسے نبھانا ہے, چلانا کیسے ہے, اس حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم سیکھنا چاہتے ہیں. اور جب ہم دینی تعلیمات سے ان معاملات میں نابلد ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں اور معاملات میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بہو کی ذمہ داری سے متعلق سب سے پہلے ایک بہت ہی اہم حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہم, کہ عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی سوال کیا جائے گا. یہ بتا رہے ہیں آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام. معلوم کیا ہو رہا ہے, معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مرد کے پیچھے سے اس کے پوری فیملی اور پورے گھر کی دیکھ بھال, گھر کو سنبھالنا, سنوارنا, چلانا یہ عورت کے ذمے پر ہے. کیونکہ مرد تو کام کاج کے سلسلے میں گھر سے باہر ہے نا, پورا دن نوکری کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے, وہ گھر سے باہر ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ گھر والوں کے بعد اولاد کا ذکر اسپیشلی کیا گیا حدیث مبارکہ میں. یعنی اولاد کی تربیت اور اولاد کا خیال کرنا یہ بھی حقوق میں سے ہے, ذمہ داریوں میں سے, اور زیادہ حساس معاملہ ہے. آج ہمارے ہاں معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ماں اپنے بچے کی اسلامی اور اخلاقی تربیت کرے, لیکن ہوتا کیا ہے, اپنی ضرورت, اپنی آسانی, اپنی سہولت کو سامنے رکھتے ہیں, مد نظر رکھتے ہوئے بچے کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیتے ہیں. اب بچہ ہے اور سوشل میڈیا ہے, اب جو تربیت ماں نے کرنی تھی وہ سوشل میڈیا کر رہا ہے. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ پٹری سے اتر جاتا ہے, بچہ باغی ہو جاتا ہے, بچہ والدین کا نافرمان ہو جاتا ہے. پھر یہی والدین کہتے ہیں کہ اولاد ہمارے قابو میں نہیں ہے. تو بھئی قابو میں کیسے ہوگی, آپ نے تو سوشل میڈیا کے قابو میں دیا تھا, اب وہ سوشل میڈیا کے قابو میں ہے. اپنے قابو میں رکھتے تو آپ کے قابو میں رہتا. لہٰذا یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اچھا, جب عورت کی یہ ذمہ داریوں سے متعلق اور یہ حدیث پاک اس پر جب ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہماری سوسائٹی میں غلط کانسیپٹ اٹھایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو عورت کی آزادی پر قدغن ہے, یا اس کے چار دیواری میں قید کر دیا, یا آپ نے اس کو باندھ دیا. لیکن دراصل دیکھا جائے تو یہ باندھنا, یہ قید کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ عورت کے لیے گولڈن چانس ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا پا کر جنت جانے کا. کیونکہ جب وہ ان معاملات میں اچھے طریقے سے چلائے گی اپنے گھر کو تو یقیناً اس کا شوہر اس سے راضی ہوگا. جب شوہر راضی ہوگا تو اللہ اور اس کے پیارے رسول خوش ہوں گے, اور جب اللہ رسول خوش ہوں گے تو جنت پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا. تو گویا کہ یہ عورتوں کے لیے تو خوشی کا موقع ہے کہ ان کے لیے جنت کمانے کا اتنا گولڈن چانس ہے, تو لہٰذا اس پر یہ تمام وساوس کو اگنور کرنا چاہیے. ایک بات اس میں جو بڑی اہم ہے علامہ صاحب, جو آج ہمارے یہاں ظاہر سوچ پیدا ہو گئی ہے, اور وہ یہ ہو گئی ہے
کہ بچی چونکہ ظاہر ہم کروڑوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں شادیوں کے اوپر، آپ کو پتہ ایک تقریب پتہ نہیں وہ 15 20 دن تک، ایک مہینے تک تقاریب، اب تو 2 مہینے تک چل رہی ہوتی ہیں تقاریب، لیکن وہ ایک دن کی نشست نہیں ہوتی جس میں ان کی کاؤنسلنگ کریں کہ آپ کے فرائض کیا ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں، ان کو ذہنی طور پہ تیار نہیں، ایک دن کی نشست ہمارے جی بالکل ایسا، یہ ان چیزوں کو بالکل ہم فراموش کرتے ہیں، اور ہمیں شاید یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات کے دور میں صحابہ اکرام کے ادوار میں جو صحابیات ہیں ان کی سیرت کو بھی آپ دیکھیں تو ان کی سیرت میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ وہ اپنے گھر بار کو چلایا کرتی تھی، گھر کے معاملات دیکھا کرتی تھی۔ ابو داؤد شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی سے بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبب پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ میری بہنیں ہیں، ایک روایت کے مطابق 7، ایک روایت کے مطابق 9 بہنیں تھیں ان کی، ٹھیک ہے، عرض کی یا رسول اللہ میری بہنیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پیچھے سے کوئی ایسی خاتون ہو کہ جو میری بہنوں کو سنبھال سکے، ان کی دیکھ ریکھ کر سکے، تو اس بات پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں برکت کی دعا دی تھی۔ واہ، اسی طرح حضرت ابو قتادہ وہ جو رضی اللہ خاتون تعالیٰ آئی ہوں گی وہ کتنا بڑا مقام لے کے آئی ہوں گی، کتنا بڑا مقام لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے ان کا پورا گھر سنبھالا ان واہ خاتون واہ نے۔ واہ واہ، کیونکہ حضرت جابر کے والد صاحب جو تھے وہ پہلے شہید ہو چکے تھے، تو ان خاتون نے پورا گھر سنبھالا اور ساری بہنوں کو سنبھالا۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو بہو تھیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کے لیے وضو کا پانی گرم کیا کرتی تھی۔ تو ان تمام چیزوں میں خواتین کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اور ایک اور بہت اہم بات ہے کہ جس طرح آپ اپنے نسبی رشتہ داروں سے متعلق حساس ہوتی ہیں، ان کی کیئر کرتی ہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بات کرتی ہیں، تو بالکل اسی طرح شوہر کے بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بھی حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یعقر الکبیرہ ویرحم الصغیرہ، کہ جو بڑوں کا اکرام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جس طرح جب اس حکم کے ساتھ رشتہ داری منسلک ہو جائے تو حساسیت بڑھ جائے گی۔ اب کوئی چھوٹا ہو تو اس کے معاملے میں خاندان میں جیسے بھتیجے بھتیجیاں ہوں تو ان کے معاملے میں زیادہ کیئر کرنی ہے، اور بڑوں کے معاملے میں ایک جملے میں بتائیے کیا ساس سسر کی کوئی ذمہ داری، کوئی خدمت جو ہے وہ عورت کے ذمہ ہوتی ہے، شریعت پابند کرتی ہے؟ استحساناً عورت کو چاہیے کہ وہ ساس سسر کے معاملات کی ویسے ہی دیکھ ریکھ کرے اور اس کا خیال رکھے جیسے اپنے سگے ماں باپ نہیں، شریعت ویسے کرتی ہے۔ میں بالکل استحساناً کرنا چاہیے۔ سوال میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر شوہر کی تو ذمہ داری اس کے ذمہ ہے، لیکن کیا ساس سسر کی اسی انداز سے ذمہ داری بنتی ہے جس انداز سے؟ اسی انداز سے نہیں بنتی، استحساناً بنتی ہے، بالکل استحساناً بنتی ہے۔ اب اگر وہ کرتی ہے، اب اگر وہ بلا شبہ اس کے لیے اجر ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ بات میں یہ سمجھا، یہ دیکھیں اب بات کیا آ گئی، چونکہ یہ خواتین عموماً یہ بات کرتی ہیں، بات بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میں تمام بچیوں سے اس وقت مخاطب ہوں، جو آپ کا کلیم ہے بالکل صحیح ہے، آپ پر اپنے ساس سسر کی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ظاہر ہے آپ کے شوہر۔ لیکن ایک بات ذرا سے سوچیں کہ وہ جیسے کہ بات کی گئی، ایک لمحے ذرا تصور کیجئے کہ جس طرح سے آپ کے ماں باپ آپ کے لیے آپ کی جنت اور دوزخ ہے، ایسا ہی ہے نا، آپ کی جنت اور دوزخ ہے، تو آپ کا جو شوہر ہے کیا اس کے ماں باپ اس کی جنت اور دوزخ نہیں ہے؟ اور پھر ایک اور بات ذرا ایزیوم کیجئے اپنے ذہن میں کہ جس شوہر سے آپ اتنا محبت کرتی ہیں، اتنا پیار کرتی ہیں کہ آپ یہ کہتی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا اچھا شوہر دے دیا ہے، میری خواہش ہے کہ دنیا میں بھی میرے ساتھ ہو، وہاں بھی میرے ساتھ ہو۔ اب ذرا سوچیے آپ آخرت میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں جنت میں، اور اس کی جنت جن کے قدموں میں، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو بار بار ڈسٹرب کر رہی ہیں، بیچ میں رکھنا ڈال رہی ہیں۔ تو ان کی خدمت کر کے بنیادی طور پہ دوسرا 2 کام آپ کر سکتی ہیں۔ ایک کام تو یہ کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گی، دوسرا یہ صاحب ہم خود بھی جو ہے وہ حریص ہونے چاہیے اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی خدمت سے ہمیں کیا دے دیتا ہے۔ کچھ چیزیں شریعت پابند نہیں کرتی، لیکن وہ بات یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک تقویٰ۔ فتویٰ تو یہی کہتا ہے کہ پابندی نہیں ہے، تقویٰ یہ کہتا ہے کہ خدمت کر لو صاحب، پتہ نہیں کون سا ڈور کھل جائے گا۔ درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں۔ لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ اب عورت کو جو ہے مرد کے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کیا رکھنا چاہیے، اور اس پہ مطلب جو ہے بنیادی طور پہ مرد ان کے حقوق جو ہے کس انداز سے ادا کر سکتے ہیں۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انتہائی انٹرسٹنگ، ریلیونٹ اور ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ سسرالی رشتوں کے جو حقوق اور فرائض ہیں وہ کیا ہیں، اور اگین وہی بات صاحب، بدرجہ اولا وہ تمام لوگ دیکھیں جن کے ایک سے زیادہ سسرال ہیں، ان کو تو لازمی طور پہ اس پروگرام کو آج دیکھنا چاہیے۔ اچھا جی، اب جو بات ہے وہ میں نے چونکہ وہ اس کی ریلیونسی میں بریک سے قبل بات کی، اور اس بات کو ذرا لوگوں کو سمجھانا بھی بہت ضروری ہے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ عورت کے پارٹ پہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو مرد کے قرابت دار ہیں جس سے اس کا تعلق صبح و شام رہتا ہے، 24 آورز رہتا ہے، اور لیکن بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو 24 آورز جسمانی طور پہ تو اپنے سسرال میں ہوتی ہیں، لیکن قلبی اور روحانی طور پہ جو ہر وقت واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے میکے میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ یہ بھی ایک پرابلم ہے، اس کو بھی دور ہونا چاہیے۔ تو وہ جو قرابت داروں کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے، خاص طور پہ جب مرد
مرد جب حقوق ادا کرنا چاہتا ہے اپنے گھر والوں کے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ دیکھا یہ گیا ہے، ظاہر اللہ ماشاءاللہ جو خواتین آج بھی سمجھتی ہیں اس بات کو، لیکن بہت سی خواتین اس میں رکھنا ڈالتی ہیں، بار بار مطلب ان کو سمجھاتی ہیں کہ نہیں یہ کام مت کرو، ہم موجود ہیں، ہمارے بچے موجود، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ دو تین باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو گھر کا ماحول ہے، زوجہ ہیں، وہ آپ یوں سمجھیے کہ آپ کی ہوم منسٹری ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ اسے خوش رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں خوشی رہے بالکل گی، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اگر آپ کوئی خرابی کریں گے تو دنیا کی طاقت کوئی بھی اس سے لڑ نہیں سکتی۔ وزیر وہ آپ کا داخلہ کہتے ہیں ان کو، داخلہ بند ہو جائے گا پھر۔ وہ آپ کا وہ بیڑا غرق کریں گی کہ آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، تو پیار محبت سے اسے چلائیں۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات، بعض لوگ یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، میں ایک جملہ اس پر کہنا چاہوں گا کہ جی آپ پر ساس کو سسر کو کھانا دینا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہو کے لیے اس بات کو صرف اسی طرح بیان کر دیا جاتا ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کو اسی طرح بیان کریں گے تو لوگوں کے تو گھر اجڑ جائیں گے اور گھر برباد ہو جائیں گے اخلاقاً دیانتاً۔ جب میں اسے یوں سمجھاتا ہوں کہ شوہر کا دل خوش کرنا تو واجب ہے نا، تو یہ بات اگر اس کے والد کو، اس کی والدہ کو بیوی کھانا نہیں دے گی تو کیا وہ شوہر کے لیے ایک تسکین کا سبب بنے گی یا تذلیل کا سبب بنے گی؟ تو اس لیے اپنے رویوں کو بدلیں۔ تیسری یہ کہ جو رویہ ہے ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، یہ بہت میٹر کرتا ہے گھر کے ماحول میں، اور اس میں شوہر کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات خواتین یہ سوچ بنا لیتی ہیں کہ اب شوہر میرا غلام ہے۔ تو ہمارے یہاں کبھی نکاح مجھے پڑھانے کی سعادت ملتی ہے اور کوئی باقاعدہ مرید ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آج مجھے ایک اور مرید سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ وہ پبلک کہتی ہے کیوں؟ تو میں کہتا ہوں ابھی تک تو یہ میرا مرید تھا، اب یہ زن مرید ہو جائے گا، تو زندگی جو ہے وہ اس کی اس طرح گزرے گی۔ اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ شوہر نے جو کچھ کمایا اس پر میرا حق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات پر ناراض ہوتی ہے کہ تم نے اپنی بہن کو پیسے کیوں دیے، تم نے اپنی ماں کو پیسے کیوں دیے، تم نے فلاں اپنے رشتہ دار کو پیسے کیوں دیے۔ یہ وہ غلط روش ہے جس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ بلکہ بیویوں کو اپنے شوہروں کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ وہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں رکاوٹ ڈالیں گی تو وہ جب آپ اس کے تعلق کو خراب کریں گی تو وہ اتنا مطلب اولیاء کاملین میں سے تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے تعلقات کو قائم رہنے دے گا، وہ پھر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے تعلقات کو خراب کرے گا اور گھر کے ماحول کے اندر ایک محاذ آرائی ہو جائے گی۔ تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بالکل صحیح، یعنی اتنا خوبصورت رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ یعنی اکثر ایک بات میں یوں سمجھاتا ہوں کہ ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو بیٹی بنا کے رکھے اور بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو ماں بنا کے رکھے۔ بالکل ایسا ہے۔ جب آپ دل سے کریں گے تو معاملات بہتر لیکن ایسا ہوں گے۔ یہ جو عموماً اب تو میں نے دیکھا کہ لوگ آ کے تو باقاعدہ آنر اب یہ کہتے ہیں صاحب وہ جو بہو جو ہے بیٹی بنی نہیں سکتی اور ساس جو ہے ماں بنی نہیں سکتی ہے، یہ میت ہی غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے، نظریہ غلط ہے۔ مطلب اب جب اس سوچ پہ آ کے آپ معاشرے کو کھڑا کر دیں گے، مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی۔ ایک تو بات اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے، دوسری ایک اور بات اس میں بڑی اہم ہے کہ یہ پرابلم کیا ہے، یہ سائیکولوجیکل کوئی پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے عورت کے ساتھ کہ عورت اپنے آپ کو انسیکیور کیوں فیل کرنا شروع ہو جاتی ہے جبکہ وہ مرد جو ہے اسی گھر میں موجود ہے، اس کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کے بعد اس کو پتہ ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد ماں باپ نے چلے جانا ہے، پھر بھی وہ انسیکیور ہوتی ہے۔ دیکھیں جتنا میں نے مشاہدہ کیا تو اس معاملے میں عورت کی دشمن ہے۔ یہ جو ساس اور بہو کا مسئلہ ہے نا، اس میں اتنا تناؤ آ جاتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ساس کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے بہو کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ بہو بیٹی کیوں نہیں بن سکتی، بالکل نہیں بن سکتی، یہ میں بھی کہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سگی بیٹی جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں رہی ہے، تو اس کا وہ والا تعلق تو نہیں ہے کہ جو بالکل بیٹی والا ہوتا ہے، لیکن بیٹی بننے کی کوشش تو کر سکتی ہے نا۔ خاندان میں ایسی بہت ساری مثالیں تو موجود ہیں نا کہ جہاں پر بہو اپنی ساس کو ماں کی طرح رکھتی ہیں، تو آپ محاذ آرائی نہ کریں بلکہ پیار محبت سے چلائیں۔ اچھا، اس میں مظلوم کون ہے؟ اسے ٹائٹل ہم دے سکتے ہیں مظلوم شوہر، کہ جہاں پر ساس اور بہو کی نہیں بن رہی تو وہ اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ماں کے پاس جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ماں حق پر ہے، بیوی کو ابھی طلاق دے دینی چاہیے، اور بیوی کے پاس جاتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ میری زوجہ جو ہے وہ مظلومہ وقت ہے اور مجھے بیوی کو لے کر گھر چھوڑ کے نکل جانا چاہیے۔ اب اس میں حل کیا ہے؟ تو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لا ینحل ہے، جس طرح ہمارے ہاں دو ملکوں کا مسئلہ لا ینحل ہے، حل نہیں ہو سکتا، اسے آپ مینج کریں۔
مینج یہ کریں کہ امی کو امی کی جگہ پر ان کے حقوق دیں اور ٹیکنیکل طریقے سے مینج کریں. اگر آپ اس میں یک طرفہ سن کر ہائپر ہو جائیں گے تو آپ کا گھر بالکل سنسان ہو جائیں گے, سن بھی ہو جائیں گے, سان بھی ہو جائیں گے. تو آپ اپنے آپ کو اس جگہ سے بچا کر نکلے, امی کو اپنی جگہ پر راضی کریں کہ ماں میں آپ کا فرمانبردار بیٹا ہوں, آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور زوجہ کے پاس پہنچے تو اس موقع پر تو خاص طور پر اگر آپ عام حالات میں زن مرید نہیں ہیں لیکن محاذ ہرائی کے موقع پر آپ اسے یہ کہیں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ ہوں, مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ غلط ہو رہا ہے, میں ہر طرح کا حق ادا کروں گا. اسے مینج کر کے تو آپ چل سکتے, حل نہیں کر سکتے. اور خواتین کو چاہیے کہ ایک شوہر, دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا ہے سپلائی آن ڈیمانڈ. بالکل صحیح. زوجہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تم نے میرے گھر والوں کے یہاں جانا ہے, شادی کے موقع, عید کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا سسرال ڈے منایا جاتا ہے, اور لفافہ بھی دینا ہے, اور لفافہ بھی دینا ہے, اور میری بہن کی شادی ہو رہی ہے, ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں مردوں کی, پاکستانی مردوں کی میں بات کر رہا ہوں اسپیشلی, ان کی ایک کمی یا خامی کہہ لیجئے کہ وہ عمومی طور پر اپنے حقوق کی ڈیمانڈ نہیں کرتے, اور ڈیمانڈ نہ کرنے کی بنا پر ان کی فطرت ثانیہ ہو جاتی ہے احترام نہ کرنا. تو اپنے حقوق کے لیے تھوڑی سی ڈیمانڈ کرنا یہ آپ کا حق ہے, اور آپ اس میں سوچ بنائیں. آپ جو بات کر رہے ہیں قطع کلام کی معذرت, یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے, یہ حقیقت ہے, یہ باتیں ہماری بہنوں کو سمجھنی چاہیے. پاکستانی مرد جو ہے نا, پاکستانی مرد آج بھی آپ دیکھیے وہ یس باس کرتا ہے. وہ کمرے سے باہر ہو تو ماں کے سامنے بیٹھے گا, یس باس کرے گا, کمرے کے اندر جائے گا تو بیوی کے سامنے بیٹھے گا, یس باس کرے گا. وہ بیچارہ یس باس ہی کر رہا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے معاشروں کو دیکھیں, جس انداز میں عمومی طور پر پاکستانی مرد اپنی خواتین کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں, اس کی مثال آپ کو بہت کم معاشروں میں ملتی ہے. تو اس کی قدر کریں, احترام کریں, اللہ اسے رزق دے رہا ہے. وہ اگر کسی پر احسان کرتے ہوئے مال خرچ کر دیتا ہے تو آپ کو اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے, آپ اپنے نان نفقے اور اپنی ضروریات کا مطالبہ کریں. بالکل ٹھیک. اب ذرا یہ بتائیے, اس بات کو تھوڑا سا ایک اور اینگل سے سمجھتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. حقوق کی تو ہم نے خاصی بات کی, اب آئیے ذرا سسرالیوں کے پارٹ پہ, یعنی مرد کے جو سسرال والے, وہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان کے داماد کے لیے کیا کیا ان کے فرائض ہیں جو ان کو ادا کرنے ہیں, جو ہم نارملی ادا نہیں کر رہے ہوتے, جس پہ ہمیں نگاہ بھی کرنی چاہیے اور ادا بھی کرنا چاہیے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں یہاں پہ ایک بات مزید تھوڑی سی وضاحت کے طور پر عرض کر دوں کہ ہم یہ جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں نا, اس میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہم نے ادا کرنی ہی کرنی ہیں, جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مجھ پہ فرض تو نہیں ہے نا, مجھ پہ واجب تو نہیں ہے نا, بلکہ وہ ہے مستحب کے درجے پر, جس سے آپ جنت کے حصول کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر اب جیسے مثال کے طور پر ایک داماد کے کیا کیا حقوق ہیں سسرال پر, تو اب مثال, اب ایک ساس سسر ہے نا, وہ اپنے جو داماد ہے وہ ان کا منتخب بیٹا ہوتا ہے. ایک تو وہ جو سگی اولاد ہیں, جو سگی بیٹے ہیں, وہ بائی چوائس نہیں ہے. داماد کو آپ منتخب کر کے لائیں, وہ آپ کا منتخب کردہ بیٹا ہے. آپ نے اس کی خوبیوں کو دیکھا تھا, اس کے اندر اچھے اوصاف کو دیکھا تھا, اس کے بعد آپ اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے تھے. بالکل ٹھیک. تو اب جب آپ نے اس کو اپنا منتخب بیٹا بنایا نا, تو پھر اس کو بیٹے کی طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ جس طریقے سے اپنی سگی اولاد کی تعریفیں کی جاتی ہیں, اس طرح اپنے داماد کی بھی تعریفیں کریں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے داماد کی بڑی تعریفیں کی ہیں, اور ایک مقام پر سرکار علیہ السلام نے اپنے داماد کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے جو بات کہی وہ سچ تھی, اور انہوں نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے, اور انہوں نے دامادی کا رشتہ بڑی خوبی طریقے سے نبھایا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ بیٹی میں اور داماد کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے, تو وہاں پر آپ بیٹی کو اس بات کا ہی حکم دیں کہ بھئی وہ تمہارا شوہر ہے, تمہیں اس کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی. جیسے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کبھی اس طرح کا معاملہ پیش ہوا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سگی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی فرمایا کہ علی تمہارے شوہر ہیں, تمہیں ان کی اطاعت کرنی. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست جو ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا بھی ہے, ان کے درمیان کوئی رائے کی, ہمیں درمیان میں کوئی ایسے نظر آتا ہے کہ بھئی رائے کا اختلاف ہو گیا, تو وہاں پر بھی اولاد کو یہی تلقین کی جائے گی کہ تم بھی عورت ہو, تمہیں شوہر کی اطاعت کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر مثال کے طور پر داماد غلط ہے یا صحیح ہے, اگر تو صحیح ہے تو پھر داماد کا ساتھ دیا جائے, صرف اس وجہ سے کہ چونکہ میری بیٹی کی مخالفت ہو جائے گی تو میں داماد کا ساتھ نہ دوں, یہ معاملات کو خراب کرتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے معاملات کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ حق کا ساتھ دے کر اس بات کو ظاہر فرمایا ہے کہ حق چاہے بیٹی کے ساتھ ہو چاہے داماد کے ساتھ ہو, ہمیں حسن سلوک اختیار کرنا ہے اور داماد کا ساتھ دینا ہے. واہ. اور میں آپ کو قطع کلام کی معذرت, اس معاملے میں بڑا اچھا فارمولا جو بڑے بزرگ فرماتے ہیں
کہ بیٹا مطلب آپ کا اگر اپنے اولاد ہے نا، آپ کا اپنا بیٹا ہے، چاہے وہ لاکھ حق پر ہو، آپ کی بہو غلط ہو، آپ ہمیشہ بہو کے ساتھ کھڑے ہو کیونکہ آپ نے گھر بنانا ہے. اسی طرح سے لڑکی کا جو والد ہے وہ لاکھ دیکھے کہ میرا داماد غلط ہے، لیکن اسے ہمیشہ کاؤنسلنگ اپنی بیٹی کی پہلے کرنی چاہیے تاکہ اس کا گھر جو ہے وہ سنبھلا رہے. بالکل اسی طریقے سے پہلے کاؤنسلنگ اپنی اولاد کی ہوگی، اس کے بعد جا کر جو وہ معاملات اچھے ہو سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ اپنے دامادوں کی تکریم بھی فرمایا کرتے تھے. جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے وہ داماد ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ان کی خوبیوں کو دیکھ کر اپنی 2 شہزادیاں ایک کے بعد دیگر ان کے نکاح میں دی. اور جب یہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے تو سرکار کا انداز کیا ہوتا تھا کہ ان کی خوبیوں، ان کے مزاج کا انداز رکھتے تھے. جیسے کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جلوہ فروز رہے، فاروق اعظم تشریف لائے اسی طرح جلوہ فروز رہے. لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سرکار علیہ السلام نے اپنی پنڈلی مبارکہ کا جو کپڑا تھا اس کو تھوڑا سا مناسب کر لیا. تو جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ 2 بھی تو آئے تھے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اندر حیا ہے تو میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے اپنے داماد کی جو ہے وہ تکریم بھی فرمائی. اسی طریقے سے جو ہے وہ داماد کے لیے جو انداز ہے نا وہ اپنے بیٹے کی طرح ہونا چاہیے کہ آپ بیٹے کی طرح رکھیں. اگر بالفرض وہ پریشانی میں ہے تو یہ نہ ہو کہ اپنی بیٹی کو یہ کہیں کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ نکما ہی ہے، تمہارے شوہر کو تو کچھ آتا نہیں ہے، تمہارا شوہر تو جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. مشکل وقت میں جس طریقے سے آپ اپنی اولاد کا ساتھ دیتے ہیں نا، اس طرح اپنی داماد کا دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور بات اگین وہی بات آ گئی کہ آپ جب یہ کام کرتے ہیں تو آپ دوہرا کام کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے داماد کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ بالواسطہ بلا واسطہ اپنی بیٹی کے لیے بھی تو کام کر رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ کو تو اور اگین وہی بات، جب آپ اپنے داماد کو عزت دے رہے ہوتے ہیں نا تو آپ داماد کو عزت نہیں دیتے، ایکچولی آپ اپنی بیٹی کے شوہر کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی بیٹی کی تکریم بڑھ رہی ہوتی ہے. فائنلی اب ذرا یہ بتائیے، یعنی اسی طرح ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں اور اپنا خاص طور پہ جب عورت کی جو سسرال والوں کی ہم بات کرتے ہیں تو جو اپنی بہو کے لیے جو خاص طور پہ رویہ ہونا چاہیے گھر والوں کا، جو ان کے ذمہ فرائض ہیں، وہ بنیادی طور پہ کیا ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے. لیکن بہو کے حقوق سے متعلق شوہر کے والدین اور دیگر سسرال والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری بیٹی یا بہن کسی کے ہاں بہو بن کر جائے تو ہم کیا چاہیں گے؟ ہم ڈیفینیٹلی یہ چاہیں گے کہ اس کے سارے حقوق ادا کیے جائیں، کہیں پہ بھی اس کے ساتھ غلط معاملہ نہ ہو، سکون سے ایک لیوش زندگی گزارے. تو جب جو کچھ آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے چاہ رہے ہیں، جب وہی کچھ آپ اپنی بہو کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے، معاملہ سنبھل جائیں گے. بالکل ٹھیک. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. اور دیکھیں جب آپ اپنے بیٹے کے لیے بیوی لاتے ہیں، یعنی اپنے گھر کی بہو لاتے ہیں، تو در حقیقت آپ اپنی آنے والی نسل کے لیے ماں لا رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ اسے پراپر ماحول نہیں دیں گے، آپ اس کے حقوق کا خیال نہیں کریں گے، صلہ رحمی نہیں کریں گے، تو وہ کیسے آپ کی آنے والی نئی نسل کی اچھی تربیت کرے گی؟ اگر آپ اس کے برخلاف معاملہ رکھیں گے، ہر وقت کھچاؤ تناؤ کی کیفیت ہوگی، تو تربیت تو ایک طرف رہ جائے گی، الٹا آنے والی نسل کے دل میں آپ کے لیے معاذ اللہ بغض یا حسد ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اگر پھر جب یہ بغض یا حسد ہوگا تو یقیناً نتائج اس کے جو ہے اپوزٹ آئیں گے، خلاف ہی آئیں گے. اور دیکھیں کہ رشتہ قائم ہو گیا نا، رشتہ قائم ہو گیا، عورت گھر میں آ گئی، آپ کے گھر کا جز بن گئی، تو جس طرح دیگر اقربا ہیں، اعزہ ہیں، وہ عزت رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ آنے والی بہو بھی ڈیزرو کرتی ہے. اور پھر نکاح کی نسبت کے سبب آپ پر لازم ہے کہ جس طرح اپنی سگی بیٹی کو مان دیتے ہیں ویسا مان عزت کو بھی دیں. بہت اچھے. جب اس کو آپ ویسا مان دیں گے، ویسی عزت دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے معاملات اچھے چلیں گے. دیکھیں عیوب تو آپ کی اپنی بیٹی میں بھی ہوں گے نا، خرابیاں تو اس میں بھی ہوں گی، غلطیاں تو وہ بھی کرتی ہوگی. جب آپ اس کی عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اس کی غلطیوں پر اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیوں بہو کو عیوب پورے خاندان میں بتاتے پھر اور ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں؟ اس کے عیوب بلا وجہ پورے سب کو بتانا، پھر اس کی ٹو میں لگے رہنا، غیبتیں کرنا، بہتان بازی کرنا، ان تمام چیزوں سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، البتہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. بلکہ یوں کہیے کہ اپنی بیٹی کے بڑے بڑے عیب جو ہیں اس پہ آپ پردے ڈال دیا کرتے ہیں، اور بہو کے کوئی چھوٹا مسئلہ اگر سمجھ آ جائے اس پہ ایسی چنگاری لگائیں گے کہ پورے خاندان کے اندر آواز جانی چاہیے. اسی طرح ایک اور بہت اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے. تو جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ظاہر سی بات ہے دیور جیٹ وغیرہ یہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمب الموت
کہ دیور موت ہے. اور یاد رکھیے کہ سسرال کی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو با پردہ ماحول کا بھی اہتمام کیا جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس کو سیریس ہی نہیں لیا جاتا, اور جو خاتون پردہ کرنا چاہے تو اسے بلا وجہ آؤٹ ڈیٹڈ کہا جاتا ہے, براڈ مائنڈڈ بننے کے مشورے دیے جاتے ہیں. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالجبر شوہر یا سسرال والوں کی طرف سے پردہ چھڑوایا جاتا ہے. اگر کہیں پر ایسی کیفیت ہو تو یاد رکھیے اگرچہ شوہر کی اطاعت و خدمت واجب ہے, سسرال والوں کے ساتھ استحساناً اچھا سلوک کرنا چاہیے, لیکن یہاں پر جب سسرال والے یا شوہر اللہ رسول کے خلاف حکم دیں گے تو اب ان کی نہیں سنی جائے گی, بلکہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنی جائے گی. اسی طرح جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ ہیں تو کام کا برڈن زیادہ ہوتا ہے. اب کام کا برڈن زیادہ ہوتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. عمومی طور پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ پورے کام کو بوجھ اس بہو پر ڈال دیا جاتا ہے, اور اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا جاتا ہے, جس وجہ سے پھر بیماریاں اور یہ سارے معاملات. تو بلا شبہ یہ ظلم ہے, اور اس طرح ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. جہاں یہ ہو رہا اسے روکنا چاہیے. اور ایک اور بہت اہم ایشو کہ اکثر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اکثر شوہر حضرات جو ہیں وہ مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی بیویوں کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. اب جہاں پر اگر شوہر غلطی پر ہے تو جس طرح والدین یعنی جو ساس سسر ہیں جب ان کی بیٹی کا شوہر حقوق ادا نہیں کرتا تو کیسے فکر مند ہوتے ہیں, انہیں ویسے فکر مند ہونا چاہیے. صحیح بات کر, اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے میرا نکاح قریش کی ایک خاتون کے ساتھ کیا, اور میں بدستور اپنی عبادات میں مشغول رہا. میرے والد میری اہلیہ کے پاس آئے, میرا حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ دن میں جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں, رات میں عبادتیں کرتے ہیں. تو میرے والد بے انتہا غضبناک ہوئے, مجھے بھی ڈانٹا اور جا کر میری شکایت بارگاہ رسالت میں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے طلب فرمایا اور مجھے ارشاد فرمایا کہ جس طرح نماز اور روزہ میری سنت ہے, اسی طرح کھانا پینا اور زوجہ سے تعلق رکھنا بھی میری سنت کا حصہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لایا, اور بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پورے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین کرام, جو صورتحال اس وقت غزہ کی پٹی پر بپا ہوئی ہے, ہم اپنے ادراک کو کسی بھی لیول پہ لے جائیں, آپ یقین مانیے اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی. یہ میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں. وہ مناظر وہ قیامت خیزیاں اس وقت سامنے آ رہی ہیں صاحب, کہ جن کو دیکھنے کے بعد, جن کو سننے کے بعد کلیجہ پھٹ کے رہ جاتا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اپنے آپ سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی یقین مانیے اپنی ذات کے اوپر ایک کوشچن مارک پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو اسرائیل کی بربریت, اس کا ظلم, اس کا جبر اپنی انتہاؤں پہ نظر آتا ہے, اس کے جتنے بھی حلیف ہیں وہ اس وقت بس پل پڑے ہیں مکمل طور پہ غزہ کی پٹی کے اوپر, شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. دوسری طرف امت مسلمہ کی خاموشی ہے, خود غرضی ہے, بے حسی ہے. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے صاحب کہ ہم اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں کہ جو جسم واحد کی طرح ہیں, ہم نے مکمل طور پہ اگنور کر کے رکھ دیا ہے. لیکن اس سارے معاملے کے اندر, اس پورے شر کے اندر ناظرین ایک خیر کی خبر آپ کو یاد ہے, کچھ دن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا جب میگن رائس نے اور ایلیکس نے, جو کہ امریکن ٹک ٹاکرز ہیں, جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, میں نے اس وقت آپ کو یہ جملہ کہا تھا کہ اس بہت بڑے شر میں جو ہے مجھے ایک بہت بڑا خیر کا معاملہ نظر آ رہا ہے, اور وہ خیر ایسا نکلے گا کہ جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے صاحب کہ خبر جب سوشل میڈیا پہ آئی اور یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی ہے تو لوگ اشش کر اٹھے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر فلسطینیوں کی جد و جہد دیکھتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا کامل یقین دیکھتے ہوئے, ان کی ڈیڈیکیشن کو دیکھتے ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے تعلق کو دیکھتے ہوئے, ایک ہی وقت میں آسٹریلیا کے شہر میلبرن کی مسجد ہائٹس میں 30 خواتین یعنی 30 گوریوں نے جو ہے باقاعدہ اسلام قبول کیا ہے, اور یہ کہہ کر اسلام قبول کیا ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو دیکھا کہ ان کا جو اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے, جو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے, وہ ایسا تعلق ہے کہ جس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھیں اور داخل اسلام ہو جائیں. اسلام کو دبانے کی بہت کوشش کی گئی صاحب, اسلام کو دبانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے, اسلام کو دبانے کی بہت کوشش کی جاتی رہے گی. 9/11 کے بعد سے لے کر آج تک یہ جو اسلاموفوبک اپروچ کو جو ہے وہ انہینس کیا گیا, اور اسلاموفوبیا کو پوری دنیا کے اندر جس کا پرچار کیا گیا, آپ دیکھیے کہ ہم مسلمان اس کا جواب نہیں دے پائے, لیکن فلسطینیوں کی شہادتوں نے اور غزہ کی پٹی پر رہنے والوں نے اپنے خون سے جو لکیر کھینچی ہے, اس لکیر نے اب 2 راستے بنا دیے ہیں. ایک راستہ ظاہر ہے ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنے خوف اور اپنی خود غرضی کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک طرف کر دیا ہے, اور ایک راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اب اسلام قبول کرنا شروع کیا ہے. یہ وہ گورے آج لکھ لیجئے کہ جو جواب ہم
गोरों को नहीं दे पाते या उन तमाम आलमी ताकतों को मिलकर नहीं दे पाते जो हमें मिलकर देने चाहिए। अब ये गोरे इंशाल्लाह देखिएगा आगे उठेंगे और उठकर इन्हीं गोरों के सामने जो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं और इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये खुलकर रिटेलिएट भी करेंगे और जो इस्लाम का असल मुकदमा है इंशाल्लाह ये बुनियादी तौर पे इस पूरे मुकदमे के वकील भी बनेंगे। और ये जो व्हाइट हाउस है, ये जो पेंटागन है, ये जो नेतन्याहू की जो यूं कहिए कि अपना जबरी हुकूमत है, या जो कुछ भी मतलब जितनी भी इस वक्त ताकतें पूरी दुनिया के अंदर है, सारी ताकतों को जो है ये गोरे मिलकर चैलेंज करेंगे और बतलाएंगे कि दीन इस्लाम की हक्कानियत बुनियादी तौर पे क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस शर में से इतना बड़ा खैर पैदा कर दिया है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये 30 गोरियां हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। अभी तो आप देखिए साहब कि इंशाअल्लाह इन फलस्तीनियों की शहादत किन किन लोगों को लाकर इस जहन पे खड़ा कर देती है कि वो इंशाअल्लाह दाखिल इस्लाम होते चले जाए। किताब शिफा की जानिब आपको लिए चलते हैं और घरों के बाहमी जो ताल्लुकात होते हैं उसमें इत्तेहाद और मोहब्बत के हवाले से आपको बताते हैं कि जिस घर में रोजाना सूरह यासीन की तिलावत की जाए तो उस घर में सब अहले खाना के दरमियान बाहमी इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत की फिजा पैदा हो जाती है और घर जो है वो अमन का गहवारा बन जाता है। हज़रत अली करम वजहुल करीम का कौल मुबारक है कि जो शख्स अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करता है उसकी औलाद भी उसके साथ नेक सलूक करती है। रोजनामा 92 न्यूज़ में आज जरूर पढ़िएगा ससुराली रिश्तों के हुकूक और फ़राइज़ के हवाले से। एक्स पे हमें फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए। आप वहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, मिल के नारा लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा अपनी अपनी रूह से तजदीद अहद वफ़ा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान का और उम्मत मुस्लिमा का हामी व नासिर आमीन। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।